یا نبی، میں نے ایک دفعہ سوال کیا کہ کیا کوئی عالم مجھے ایسے کافر کا پتہ بتا سکتا ہے جو اس زمانے میں شیو کراتا ہو؟ کیا تاریخ حدیث کی کتابیں جلدوں پہ جلدیں لکھنے والے بڑی بڑی عجیب تعریفیں کی، مجھے حوالہ چاہیے، کسی ایسے کافر کا نام چاہیے جس نے اس عہد میں، میرے آقا کے عہد میں داڑھی منڈوائی ہو، شیو کرائی ہو۔ جتنا زور داڑھی تے مولویاں دیتا ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، خدا کی قسم اتنا زور فرضوں پہ دیتے اس امت کی تقدیر بدل گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ داڑھی سنت ہے، فرض تو نہیں ہے۔ حلال کھانا فرض تھا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے 5 فرض نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، اسلام دے 5 فرضاں کدے رزق حلال دا نام سنیا جے؟ ایڈیاں کتاباں لکھیا گیا، نماز، شرائط نماز، باوضو ہونا، کپڑے پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، نماز کا ٹائم ہونا، کسی نے نہ بتایا کمبخت تیرے پیٹ میں حرام کی روزی ہوئی تو تیرا سجدہ نہیں ہوتا، تیرے پیٹ میں حرام کی روزی ہوئی تیرا عمرہ نہیں ہوتا، تیرے پیٹ میں حرام کی روزی ہوئی تیرا حج نہیں ہوتا، تیری زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ شرط کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے مسلمانوں کی؟ کتاب الصلاۃ، کتاب الوضو ڈھونڈتا رہا میں بھی حدیث کی کتابوں میں۔ میرے دوستو سنو میری بات، جہاں دنیا میں انسان مل کر رہتے ہیں سب سے بڑا جھگڑا ہی روٹی کا ہے۔ اگر کوئی قانون نہ ہو کہ لوگوں نے روزی کیسے کمانی ہے تو لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹ کھاتے ہیں۔ انسان اکٹھے تب ہی رہ سکتے ہیں جب رزق کمانے کے لیے کوئی قانونی طریقے موجود ہوں۔ انہی قانونی طریقوں کو اسلام میں رزق حلال کہتے ہیں۔ بہت کٹ تسی ذکر سنیا ہونا ہے کہ سن دے ہوندے ہو، یہ پتہ نہیں فرضاں دی کیڑی فرشتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں اتنا زور رزق حلال پہ دیا ہوتا تو آج اس امت کا یہ عشر ہوتا۔ ہندوستان چول بیچ سکتا ہے، پاکستان دا چول کوئی نہیں رہتا، ملاوٹ ہوئی۔ میری کسی پہ تنقید نہیں، میں اس قوم کا فرد ہوں۔ جب قوموں پہ زوال آتا ہے، بھامے پیر ہوئے، بھامے مرید، بھامے مولوی ہوئے، بھامے طالب علم، یہ ادارے سارے کے سارے زوال پذیر ہوتے ہیں، کوئی اس سے نہیں بچ سکتا۔ قوموں کے زوالوں کی داستان میں اس میں کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ کوئی تو اپنے پرہیزگاریاں دے نعرے لاندہ رہے، قومیں اجتماعی طور پہ جایا کرتی ہیں۔ ہمیں یہ تربیتیں نہیں دی گئی۔